اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور زکوٰۃ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وآتوا الزکاة، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے قرآن اور زکوٰۃ۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جہاں بہت سی عبادات انسان کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صدقات واجبہ، صدقۃ الفطر بھی ہے۔ اسے بھی آپ زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے اسے بھی زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اور جو صدقۃ الفطر ہے اسے بھی زکوٰۃ المال کہا جاتا ہے عربی کتب میں، لیکن اس سے مراد واجب صدقہ ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ ابھی مسائل میں بات آ جائے گی کہ رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی ضروری تو نہیں ہے، ضروری تو تب ہے جب آپ کا سال مکمل ہوتا ہے۔ البتہ عام طور پر ہمارے ملک پاکستان میں یہ رواج ہے، روٹین ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں ہی ادا کرتے ہیں۔ شاید ان کا سال، حسن ظن ہم یہی رکھ لیتے ہیں کہ ان کا سال رمضان میں ہی پورا ہوتا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اہم عنوان ہے یہ۔ سب سے پہلے آپ نے آیت کریمہ دیکھی ہے وآتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ میں عنوانات بھی سامنے کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلا عنوان جو ہے یہ بائیں طرف زکوٰۃ کی فضیلت۔ تو فضیلت میں زکوٰۃ کی فرائض کے متعلق جو آیات ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں کہ زکوٰۃ ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ ایک آیت کریمہ تو آپ حضرات نے یہاں عنوان میں دیکھ لی، جہاں بھی نماز کا تذکرہ آتا ہے کہ نماز ادا کرو، تو وہیں حکم آتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تقریباً قرآن پاک میں 32-33 مقام پر یکجا آیا ہے کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی ہیں، تو فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، کہ وہ اپنے اموال میں ایک متعین حق بھی رکھتے ہیں صدقے کے طور پر۔ صدقات نافلہ کا اہتمام اپنی جگہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں علماء نے لکھا کہ اس سے مراد خاص طور پر زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیجئے، صدقات لیجئے۔ اس کے دو فائدے ہوگے، ایک تو ان کا مال بھی پاکیزہ بن جائے گا، اور دوسرا خود ان کو بھی اس سے تزکیہ حاصل ہوگا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی فضیلت یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اس سے
انسان کی خواہشات بھی کم ہوتی ہیں، اور مال بھی پاک ہوتا ہے، اور روح بھی پاک ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے، اس لیے آگے حدیث مبارکہ میں بات آ جائے گی، ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ بہترین صدقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ایسے وقت میں خرچ کرے رجلا صحیحا، جب وہ صحیح ہو، یعنی بیمار وغیرہ نہ ہو۔ بیماری میں تو انسان دھڑا دھڑ مال خرچ کرتا ہے، یا مرنے کے جب قریب ہو، نزع کے عالم میں ہو، اس وقت بھی خرچ کرتا ہے، تو حالانکہ اس وقت اس کے ساتھ دوسروں کا حق متعلق ہو چکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا رجلا صحیحا، دوسرا جملہ فرمایا شحیحا۔ شحیحا شح سے ہے، بخل کو کہتے ہیں، یعنی بخیل بھی ہو، اس کا خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ پھر فرمایا کہ اتنی تھوڑی مقدار بھی نہیں، تأمل الغنا، اتنا خرچ کرے کہ اس سے اسے مالداری کی توقع ہو، اگر اس مال کو کہیں اور انویسٹ کر دے تو اس سے اس کو فائدہ ملنے کی امید ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اور چوتھا جملہ ارشاد فرمایا تخشى الفقر، اس کے ذہن میں یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر اتنا زیادہ مال میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو ہو سکتا ہے میری اپنی ضرورت پوری نہ ہو، مجھے ضرورت پڑ جائے، تو اس چکر میں نہ رہے کہ بھائی میری کوئی ضرورت نکل آئے گی تو استعمال ہو جائے گا، نا، بلکہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ تو فرمایا یہ ہے بہترین صدقہ۔ بہرحال دو آیت مبارکہ آپ کے سامنے آ گئی، تین بلکہ، وَآتُوا الزَّكَاةَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور تیسرا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ۔ اسی طرح مفسرین نے زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی میں، ظاہر ہے جب امراء اور اغنیاء اپنا مال صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں تو اس معاشرے میں پھر بیکاری پن ختم ہوتا ہے، چوری ڈکیتیاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بعض حضرات نے اس کے ساتھ یہ آیت بھی لکھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی پر اور تقوی پر۔ تو ظاہر ہے جس کو آپ مال دیں گے اگر وہ نیکی کے راستے میں لگا ہوا ہے، اور ہر مسلمان یقیناً نیکی کے راستے پر ہے اپنے فرائض کی ادائیگی میں، تو اس کی جب آپ مشکل حل کریں گے تو اس کے لیے آسانی ہوگی اپنے فرائض کو ادا کرنے میں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس حوالے سے ارشاد فرمائی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، یہ بھی سورۃ التوبہ ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز کے طور پر رکھتے ہیں، یعنی خزانے کے طور پر جمع کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کتنی بڑی وعید ہے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر۔ تو معلوم یہ ہوا، 5 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی کہ قرآن اور بھی ہیں، جیسے کل کے سبق میں نے ختم نبوت پر 5 آیات ذکر کی تھی، لیکن آیات اور بھی ہیں۔ تو یہ بطور تمثیل کی
سمجھانے کے میں نے 5 آیتیں ذکر کی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ حدیث مبارکہ بھی ایک میں نے ذکر کی ہے تو وہ مطلق خرچ کرنے کے حوالے سے، لیکن اسے بھی آپ احادیث مبارکہ میں ایڈ کر لیجئے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ کریں اس وقت جب رجلا صحیحا شحیحا تأمل الغنا و تخشى الفقر۔ دوسری حدیث مبارکہ یہاں آپ نے دیکھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ دوسرا ہے نماز کا قیام۔ تیسرا، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھا، بیت اللہ کا حج۔ اور 5واں، رمضان المبارک کے روزے۔ تو یہ گویا اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں بہت سی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، وہاں آپ نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو، وحجوا بیت ربکم، اور اپنے رب کے گھر کا حج ادا کرو، وآتوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بہا انفسکم، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو طیب خاطر سے، یعنی خوشی خوشی، بوجھ سمجھ کر نہیں، تاوان سمجھ کر نہیں، بلکہ خوشی خوشی اسے خرچ کرو۔ تو فرمایا تدخلوا جنت ربکم، یہ عمل کرنے سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی یہ بنیادی کام ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے کرنا۔ چوتھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیل ثلاثہ، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، یعنی اجر اور ثواب کے اعتبار سے یا گناہ کے اعتبار سے۔ فرمایا ایک قسم کے گھوڑے وہ ہیں لرجل اجر، جو مالک کے لیے اجر کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے لرجل ستر، آدمی کے لیے پردے کا باعث ہے، اور تیسرا لرجل وزر، ایک وہ ہے جو اس کے لیے بوجھ کا یعنی گناہ کا باعث ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں اپنا گھوڑا باندھا، اس کو سدھایا، اس کو تیار کیا اور اللہ کے راستے میں پہرہ داری کے لیے جاگا، تو فرمایا یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بہرحال اور بھی اعمال ذکر کیے گئے جو اس نے نیکی کے اس پر کیے۔ دوسرا وہ ہے جس نے گھوڑے کو نشو و نما کے لیے، عزت و جاہ کے لیے، ریا و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے پالا اور لوگوں کے درمیان نکالا، تو فرمایا یہ اس کے لیے کل بوجھ کا باعث ہوگا، یعنی گناہ کا باعث ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر میں گھوڑا رکھا، اس کی پرورش کی، ثم لم ينسی حق اللہ تعالی فی رقابها و ظہورها، اور وہ اس کے سوار ہونے میں اور اس کی پیٹھ میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا، یعنی کوئی نافرمانی والا کام سر انجام نہیں دیا اور حقوق اللہ کا خیال کرتا رہا،
اور اس جانور کا بھی خیال کرتا رہا، یعنی اس کے کھانے پینے کا بھی، تو فرمایا یہ اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پردے کا باعث ہوگا، یعنی بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ اور اس تیسرے کے اندر ویسے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں بس اتنا عرض کروں گا حدیث مبارکہ کے تحت کہ وہ گھوڑے جو افزائش نسل کے لیے ہوں، جو کاروبار کے لیے ہو، جن کے ذریعے سے آپ کو آمدنی حاصل ہو رہی ہو، تو ظاہر ہے ان پر زکوٰۃ لازم ہے۔ تو اگر ان کی یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کل قیامت کے دن ایسے گھوڑے اس کے لیے پردے کا باعث بن جائیں گے۔ ایک حدیث یا اقوال صحابہ میں سے بھی لے لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ دو گروہ تھے، بعض وہ تھے جو زکوٰۃ دینے کے انکاری تھے، بعض وہ تھے جو زکوٰۃ دینے کے لیے تو تیار تھے لیکن آپ کو نہیں دیں گے، حکومت کو نہیں دیں گے، خود ہی ادا کریں گے۔ یہ بات اگرچہ جائز تھی، لیکن اس عمل کی اہمیت کے پیش نظر اور اس طریقے کی اہمیت کے پیش نظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دور میں ایک رسی بھی اونٹ کے ساتھ دیا کرتا تھا بطور زکوٰۃ کے اور آج نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دوں گا۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زکوٰۃ کی ادائیگی پر، زکوٰۃ کی فرضیت پر اجماع بھی تھا۔ بنیادی اصول آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہمارے چار ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ میں نے آپ حضرات کو قرآن پاک میں سے، احادیث میں سے اور بطور اجماع کے صحابہ کرام کا بھی ذکر کر دیا۔ اور چوتھی چیز بھی اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر دم انسان پر نعمتیں ہیں، تو انسان پر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ غریب سے غریب تر انسان بھی ہے، اس پر بھی اللہ کے بڑے انعامات ہیں اگر وہ سمجھے۔ بہرحال تو عام جو صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو اگر وہ عقل بھی اس کی یہی تقاضا کرے گی کہ جس رب نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، اگر اس نے مجھ سے کچھ مطالبہ نہیں بھی کیا، مطالبے تو کیے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے، مطالبہ نہ بھی ہوتا تب بھی قیاس کا، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے راستے میں اس پر کچھ نہ کچھ خرچ کیا جائے۔ جیسا کہ ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، ہمارا محسن ہوتا ہے، تو ہمیں جب بھی ملاقات ہو، جب بھی ملے، تو ظاہر ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو محسن حقیقی ہے جو ہر انسان کے ساتھ، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کتنے احسانات کرتے ہیں۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے، لہٰذا قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے یہ ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ کی فضیلت تو ہے ہی، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت سی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے عنوان کی طرف، زکوٰۃ کی لغوی تعریف اور زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی بہت سے ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کون سے لفظ سے نکلا ہے جس سے زکوٰۃ کی یعنی معنی دلالت کرتا ہے۔ تو ایک معنی اس کا ہے طہارت۔ طہارت اس اعتبار سے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے، جیسا کہ ابھی آپ نے تفصیلات میں دیکھا کہ انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے،
انسان کے مال کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہ اس کو لغوی معنی کے ساتھ مناسبت ہے، اور جس سے زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے، ادا کرنے سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی مقام پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیٰ کے الفاظ ذکر کیے ہیں، جہاں انسان کی نفس کی پاکیزگی کی بات کی گئی ہے۔ دوسرا، ایک معنی اس کا نمو ذکر کیا گیا ہے کہ بڑھنا، بڑھوتری، تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی انسان کے مال میں بڑھوتری شروع ہوتی ہے، مال اس میں بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بعض مقامات پر قسمیں کھا کر بھی ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اصطلاحی تعریف اوپر آپ حضرات نے دیکھی ہے، الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل، کہ زکوٰۃ واجب ہے ہر ایسے انسان پر جو آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، جب وہ نصاب کا مالک ہو اور اسے اس پر ملک تام حاصل ہو، یعنی مکمل ملک، ابھی وضاحت میں بات آ جائے گی، وحال علیہ الحول، اور اس پر حولان حول بھی ہو جائے، یعنی سال اس پر گزر جائے۔ یہ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اسی اصطلاحی تعریف کی وضاحت میں ہم زکوٰۃ کی شرائط یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے شرائط، ملتے جلتے دو عنوان آ گئے ہیں، ان دو کو بھی کور کر لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط میں بھی یہی تعریف والی شرائط ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پہلی بات یہ لازم ہے کہ انسان عاقل ہو، لہذا پاگل پر، مجنون پر، دیوانے پر یا اس طرح کے کسی مریض پر جو اپنا ہوش گنوا بیٹھا ہو، جس کو عاقل نہ کہا جا سکتا ہو، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری شرط ہے بالغ ہو، بلوغت شرط ہے۔ عند الاحناف بچے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان ہونا شرط ہے، کافر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک لفظ آیا علی الحر، تو حریت یعنی آزادی، یہ بھی لازم ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، لہذا غلام پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، کیونکہ غلام جو مال بھی وہ کماتا ہے، جس کا وہ مالک بنتا ہے، تو وہ مالک ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ جس کا بھی وہ مالک بنتا ہے تو ڈائریکٹ اس کی ملکیت وہ منتقل ہو جاتی ہے مالک کی طرف، اس کے آقا کی طرف، لہذا جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو صاحب نصاب بھی نہیں ہو سکتا، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ پانچویں شرط ہے ملک مطلق، جو اوپر بات آئی ملک تام، اور میں نے عرض کیا کہ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو ملک تام ایسے مال کو کہتے ہیں جو آپ کی دسترس میں ہو، آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے قبضے میں بھلے نہ ہو، لیکن آپ کی دسترس میں ہو۔ اس کی مثال میں اس قرض سے دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جو آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ قرض پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا قرض جس کے ملنے کی توقع ہو، وہ اب آپ کے پاس تو نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، اور اس وقت آپ اس سے لے بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کے ساتھ ٹائم طے ہے یا جو بھی معاملات ہیں آپ کے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے مجھے دے دینا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ملک مطلق۔
آپ کو ملک تو اس پر حاصل ہے اور ملک تام حاصل ہے، لیکن اس وقت آپ کی وہ ملکیت میں بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے نہیں، ہے کسی اور کے پاس۔ اسی طرح آپ نے کسی کے پاس ودیت رکھوا دی ہے، رہن رکھوا دیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، چھٹی شرط ہے مال کا نامی ہونا، مال کا نامی ہونا۔ نامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو جو بڑھتا ہو، جیسے سونا چاندی ہے، ٹھیک ہے یہ بڑے بڑے بڑھتے تو نہیں ہیں، لیکن قیمت ان کی بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ یہ خلقی طور پر، پیدائشی طور پر یہ سمن ہے۔ سمن کہتے ہیں جو چیز دے کر کوئی چیز خریدی جا سکتی، تو خلقی طور پر یہ چونکہ سمن بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بلکہ ہیں ہی سمن، تو اس لیے یہ نمو میں آ جائے گا۔ اسی طرح جانور ہیں، وہ آپ خریدتے ہیں، ایک جانور خریدا، اس سے دو ہوئے، دو سے چار ہوئے، چار سے چھ ہوئے، ان میں بھی بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو جب وہ بڑھتے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، ان میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، شرط نمبر 6، مال کا نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال، مال کے اندر نمو ہو، جیسے اب مال تجارت ہے۔ 7ویں شرط ہے حولان حول، یعنی اس مال پر 1 سال بھی گزر جائے، سال کا گزرنا، جب سے آپ اس کے مالک بنے، مالک بننے کے بعد سال گزرنا اس کے لیے شرط ہے۔ سال گزرنا کیوں شرط ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائط میں ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ مال میں نمو ہونا چاہیے، بڑھوتری ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے واضح طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مال میں زکوٰۃ لازم ہے جس میں نما ہوتا ہو، بڑھوتری ہوتی ہو۔ تو فقہا نے دیکھا کہ بڑھوتری کا کم از کم جو اندازہ ہے وہ انسان کو ہوتا ہے 1 سال میں، کہ کیا پایا اور اس میں کیا کھویا۔ تو 1 سال حولان حول اس پر شرط ہے گزرنا۔ ہاں اچھا، اگر کوئی اس سے پہلے ادا کرنا چاہے تو ادا کرنا منع نہیں ہے، یعنی آپ پر جو لازم ہے وہ تو سال گزرنے کے بعد ہوگی، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے ہی ادا کر دوں تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی ایک چیز جب ہم پر لازم ہی نہیں ہے تو ہم ادا کیسے کر سکتے ہیں پہلے؟ تو سوال آپ کے ذہن میں بالکل صحیح پیدا ہوا۔ جیسے نماز ابھی عصر کا وقت ہی نہیں ہوا اور ہم ابھی سے ادا کر لیں، یا ہم چاہیں فجر کے ٹائم 5 نمازیں پڑھ لیں، چلو بھائی دن پورا ہمیں نہیں پڑھنی پڑیں گی، تو اگر زکوٰۃ ہم وقت سے پہلے ادا کر سکتے ہیں تو نماز کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زکوٰۃ 1 سال پہلے وصول کر لی، انہوں نے ادا کی، آپ نے لے لی۔ تو جو چیز حدیث مبارکہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو جائے، تو وہاں پر پھر ہم نے اسے اپنے عقل کے ترازو میں نہیں پرکھنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی نے ہمیں جب اس کی اجازت دی ہے تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ اچھا، یہ 7 شرطیں ہیں جن میں سے پہلی 4 کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ساتھ، اور آخری 3 کا تعلق مال کے ساتھ ہے، یعنی جو مال آپ ادا کرتے ہیں۔ باقی ایک عنوان رہ گیا، زکوٰۃ کے مصارف۔ تو زکوٰۃ کے مصارف وہی ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، اور قرآن پاک میں بھی جو 8 مصارف ذکر کیے ہیں 10ویں پارے کے آغاز میں،
خمس کے مصارف. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، جان لو یہ بات کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم کیا گیا ہے خمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اب وہ بیت المال کا سسٹم تو نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ حضرات نے دیکھا کہ بینکوں میں جو پیسے رکھے ہوتے ہیں حکومت یا بینک اسے کٹا لیتا ہے حکومتی سطح پر. لیکن بہرحال بیت المال کا صحیح آج کل استعمال نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ہر انسان خود اپنی زکوٰۃ ادا کرے. تو اس میں یہ ہے کہ جو یہاں پر آگے ذکر ہوا، آپ کے رشتہ داروں میں جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، لیکن تمام کے اندر یہ شرط ہوگی کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو. صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ آخری عنوان میں مختصر عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، زکوٰۃ کی مقدار میں واضح ہو جائے گا. تو ہر چیز کا نصاب مقرر ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولہ آپ سنتے رہتے ہیں، چاندی کا 52.5 تولہ، جانوروں کے بھی اسی طرح تفصیلی نصاب ہے. 40 بکریوں میں 1 بکری، 80 میں 2 بکریاں، 5 اونٹوں پر 1 بکری، 10 پر 2، 20 پر 4، 25 پر پھر 1 بنت لبون یعنی اونٹنی. وہ پھر ان کی تفصیلات ہیں. بہرحال تو ہر چیز کی زکوٰۃ ایک متعین ہے، مقدار اس کی متعین ہے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں نہیں ہیں. اب ہم کیا کریں؟ 52.5 تولہ چاندی تو کسی کے پاس نہیں ہوتی، 7.5 تولہ سونا عام طور پر تو متوسط طبقے کے پاس نہیں ہوتا، تو کیا ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھیے، دو نصابوں کو ملا کر، دو چیزوں کو ملا کر اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہیں تو پھر لازم ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 تولہ ہے، آج کل 1 تولہ 2-2.5 لاکھ کا ہے. اچھا، اور آپ کے پاس کچھ کرنسی بچ جاتی ہے. اب 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ تقریباً بنتا ہے مثال کے طور پر 1.5 لاکھ. اب جس کے پاس 1.5 لاکھ ہے اضافی اپنی ضروریات اصلیہ سے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، خواہ وہ 1 تولہ سونا ملا کر ہو کچھ پیسوں کے ساتھ. ہاں، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، صرف گھر میں 1 تولہ پڑا ہوا ہے، 2 تولے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا نصاب 7.5 تولے ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ دوسری کوئی جنس ملی ہوئی ہے، سونے کے ساتھ، چاندی کے ساتھ، تو یا مال تجارت کے ساتھ، تو پھر اس کے مطابق آپ کو ادا کرنا ہوگا. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.